پہلی تو گزارش میں یہ کر رہا ہوں حکومت سے، اسٹیٹ بینک سے، کہ اس کو انٹرسٹ فری کر دیں تاکہ جو مالکان یہ قرضہ لیں ان کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے اور یہ تنخواہیں جو ہے وہ ملازمین کو مل جائیں۔ لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ شرائح سود میں کمی کر دیں، اور اگر کمی کرنے کے بعد بھی وہ چاہیں تو جن ملازمین کو تنخواہیں دی جائیں گی یہ مارک اپ جو ہے وہ 1% ہو، 2% ہو، 3% ہو، 4% ہو، جو بھی ہو، یہ ان کی تنخواہوں سے وہ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے جو تجویز تھی وہ ان ملازمین کے نمائندوں نے دی ہے اور میں ان کے بیہاف پہ یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ گیس کا بل اور بجلی کا بل معاف کر سکتے ہیں۔ آپ نے 100 ارب روپے کے قریب جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ان کو آپ نے ریفنڈ دیا ہے۔ آپ نے کنسٹرکشن سیکٹرز کو، کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کی ہے۔ اس سے پہلے بھی امیر لوگوں کے لیے ایمنسٹی اسکیمز آتی رہی ہیں۔ جس کے 200 یونٹ بجلی کے آتے ہیں یا جس کا گیس کا بل 2000-3000 آتا ہے، اس لاک ڈاؤن کے دوران ان کا بجلی کا بل آپ معاف کر دیں تاکہ ایک جینون ریلیف اکراس دا بورڈ، اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوگی، کوئی کسی کی پسند ناپسند نہیں ہوگی، لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، ان کے بجلی اور گیس کے بل معاف کیے جائیں۔ IMF کو پیسے دینے ہوں یا اور ایجنسیز کو پیسے دینے ہوں، اس سال وہ پیسے وفاقی حکومت کو ادا نہیں کرنے ہیں۔ جب وہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس اسپیس بنی ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس جو ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو تھا، وہ ڈیولپمنٹ پہ اتنے پیسے خرچ نہیں ہوں گے، وہ پیسہ ان کا بچ رہا ہے، وہ پیسہ یہ ڈائیورٹ کریں ریلیف کے لیے۔ پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں جتنی گری ہیں اتنی ریلیف انہوں نے شہریوں کو نہیں دی، کچھ ریلیف دی اور کچھ ٹیکسز بڑھا کر وہ پیسہ بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے، ان کو وہاں سے اسپیس بن رہی ہے۔ اور سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈوانٹیج فیڈرل گورنمنٹ کو ہے کہ ان کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشینیں موجود ہیں۔ جب وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے کبھی کبھی 1000 ارب، کبھی 2000 ارب، کبھی 500 ارب چھاپ دیتے ہیں اور ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے اور وہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، تو جب اس قوم کے اوپر بحران ہو، اس ملک کے شہریوں کے اوپر بحران ہو، ہیلتھ کے سیکٹر کو پیسوں کی ضرورت ہو، تو یہ کام کسی اچھے کام کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسکول کھلنے کا ہم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ 1 جون سے اسکول کھلیں گے، اور اس کے بعد ایک اکیڈمک پلان ہم نے پورا اناؤنس کیا تھا۔ اس پر ہم ابھی کوئی اگلے 5-6 دنوں میں ہماری جو ایجوکیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس پلان کر رہے ہیں۔ وہ اجلاس ہم بلائیں گے اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اعلان کریں گے کہ 1 جون سے اسکول کھلنا پاسبل ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن میں آج یہ آپ کے سامنے خود میرا اندازہ ہے کہ شاید 1 جون سے اسکول کھولنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر واٹر بورڈ کی کوئی اسکیمیں ہوں جس سے لوگوں کی پانی کی فراہمی میں کچھ آسانی ہو رہی ہو یا رک رہی ہو، کچھ ہو رہا ہو، تو وہ کام ہم اس کرونا کے دوران بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ سملرلی سیوریج کے مسائل ہوتے ہیں یا آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ کی کاسٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے پیٹرول کے جو خرچے ہوتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، وہ آپ نہیں روک سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں ڈیولپمنٹ یا اس کے علاوہ بھی اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز بھی جو ہوتے ہیں، جہاں جہاں ہم کٹ کر سکتے ہیں، جہاں روک سکتے ہیں، وہاں میکسیمم روک رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن یہ توقع نہ کریں کہ ساری چیزیں رک جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو اگر آج کوئی کسی چیز کا ٹینڈر آتا بھی ہے تو وہ خرچہ ابھی نہیں ہوگا، کوئی مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے 6 مہینے یا 1 سال کے بعد ہو جا کے پیسے جو ہیں خرچ ہوں۔